زمین پر ایک ایسا وقت تھا جب انصاف صرف قانون نہیں بلکہ ایک روحانی طاقت تھا۔ یہ دور تھا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا، ایک ایسے بادشاہ جنہیں اللہ نے ایسی آواز دی تھی کہ جب وہ زبور پڑھتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ ان کی عدالت میں انصاف کا ترازو کبھی غلط نہیں جھکتا تھا۔ لوگ دور دور سے اپنے مسئلے لے کر ان کے پاس آتے، لیکن اللہ کی حکمت عام انسانوں کی سمجھ سے بہت آگے ہے، اور یہ کہانی اس حکمت کی ہے جو ایک باپ سے اس کے بیٹے میں منتقل ہونے والی تھی۔ ایک صبح حضرت داؤد کے دربار میں دو آدمی آئے۔ ان میں سے ایک کسان تھا جس کا چہرہ غم اور مایوسی سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں اس کی تباہ شدہ فصل کی کچھ بچی ہوئی بالیاں تھی۔ اس نے روتے ہوئے عرض کی، اوے اللہ کے نبی، میں تباہ ہو گیا، میری سال بھر کی محنت، میرے بچوں کا رزق سب ختم ہو گیا۔ رات کے اندھیرے میں اس شخص کی بکریوں کا ریوڑ میرے کھیت میں گھس آیا اور انہوں نے میری ساری فصل کھا لی، زمین پر اب کچھ نہیں بچا۔ حضرت داؤد نے دوسرے شخص کی طرف دیکھا۔ وہ ایک چرواہا تھا جو شرم سے اپنا سر جھکائے کھڑا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ اس نے کہا، ہاں اللہ کے نبی، میری غفلت کی وجہ سے میری بکریاں رات کو آزاد ہو گئیں اور انہوں نے اس کسان کا کھیت تباہ کر دیا، میری غلطی ہے۔ حضرت داؤد نے دونوں کی باتیں دھیان سے سنی۔ نقصان بہت بڑا تھا، کسان کی روزی روٹی چھن چکی تھی۔ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ کسان کے نقصان کی پوری بھرپائی کی جائے۔ حضرت داؤد نے اپنا فیصلہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا، کیونکہ تمہاری بکریوں نے اس کسان کی فصل تباہ کی ہے جو اس کی پوری پونجی تھی، اس لیے انصاف یہ ہے کہ تم اپنی ساری بکریاں اس کسان کو دے دو۔ اب یہ بکریاں اس کی ملکیت ہیں تاکہ اس کے نقصان کا ازالہ ہو سکے۔ یہ فیصلہ بالکل حق اور انصاف پر مبنی تھا۔ کسان کو اس کا حق مل گیا تھا اور چرواہے کو اس کی لاپرواہی کی سزا۔ لیکن اس دربار میں ایک اور شخص موجود تھا، ایک نوجوان جس کی عمر ابھی کم تھی، لیکن جس کے سینے میں اللہ نے کائنات کی سب سے عظیم حکمت چھپا رکھی تھی۔ یہ تھے حضرت سلیمان، حضرت داؤد کے بیٹے، جنہوں نے آگے بڑھ کر نہایت ادب اور احترام سے اپنے والد سے عرض کی، اے میرے محترم والد، آپ کا فیصلہ بالکل برحق ہے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو۔ اجازت ہے اے میرے فرزند۔ اس مسئلے کا ایک اور بہتر فیصلہ بھی ہو سکتا ہے جس میں دونوں کا فائدہ ہو۔ حضرت داؤد مسکرائے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے بیٹے کو اللہ نے خاص سمجھ عطا کی ہے۔ انہوں نے فرمایا، بتاؤ بیٹا، تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ حضرت سلیمان نے اپنا عظیم فیصلہ سنایا۔ انہوں نے کہا، چرواہے کی بکریاں وقتی طور پر کسان کو دے دی جائیں۔ کسان ان بکریوں کا دودھ پیے گا اور ان کی اون سے فائدہ اٹھائے گا تاکہ اس کی روزی چلتی رہے، اور اس دوران چرواہا اس تباہ شدہ کھیت میں محنت کرے گا۔ وہ زمین میں بیج بوئے گا، پانی دے گا اور دن رات کام کرے گا۔ جب فصل واپس اتنی ہی بڑی اور ہری بھری ہو جائے جتنی وہ تباہ ہونے سے پہلے تھی، تو کھیت کسان کو واپس کر دیا جائے اور بکریاں چرواہے کو لوٹا دی جائیں۔ سبحان اللہ، یہ صرف سزا نہیں تھی، یہ اصلاح تھی۔ اس فیصلے سے کسان کو اپنی فصل واپس مل گئی اور چرواہے کو اپنی بکریاں کھونی نہیں پڑی، بلکہ اس نے اپنی محنت سے اپنی غلطی سدھار لی۔ حضرت داؤد اس حکمت پر بے حد خوش ہوئے اور انہوں نے اسی فیصلے کو نافذ کر دیا۔ ہاں، اسے اسی طرح کیا جانا چاہیے۔ قرآن مجید کی سورہ الانبیاء میں اللہ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور ہم نے سلیمان کو اس فیصلے کی صحیح سمجھ دے دی تھی اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا تھا۔ حضرت سلیمان کی یہ حکمت تو صرف ایک شروعات تھی، ابھی وہ وقت آنا باقی تھا جب یہ نوجوان ایک ایسی عظیم دعا مانگنے والا تھا جو آسمانوں کو ہلا دے گی، ایک ایسی دعا جس کے بعد ہوائیں ان کی غلام بن جائیں گی اور آگ سے پیدا ہونے والے خوفناک جن ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں اگلے حصے میں۔